السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ملکہ ایزابیلا کا ذکر کریں گے جو کہ اپنی زندگی میں صرف ایک یا دو مرتبہ نہائی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اینڈ پر اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ملکہ ایزابیلا کو آج بھی یورپ میں ایک نیشنل ہیرو کی حیثیت حاصل ہے۔ اسپین میں جگہ جگہ اس کے مجسمے نظر آتے ہیں اور یورپی سماج میں اس کا نام نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف آج بھی یہ ملکہ مسلمانوں کے نزدیک فرعون جیسی شہرت کی حامل ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کیسٹائل کی ملکہ ایزابیل کی، جو اپنی سخت طبیعت کے سبب آج بھی مشہور ہے۔ یہ ایک کٹر کیتھولک ملکہ تھی جس سے یہودیوں اور مسلمانوں سے شدید ترین نفرت تھی۔ یورپی ملک اسپین میں سینکڑوں سال سے قائم مسلمانوں کی حکومت کے مکمل خاتمے کا سہرا بھی اسی ملکہ کے ساتھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور زبردستی ان کا مذہب تبدیل کروانے کی بھی ذمہ دار ہے۔ اس زمانے کا یورپ شدید توہمات کی لپیٹ میں تھا۔ اس دور میں رومن کیتھولک مذہب کے مطابق نہانا اور عیاشی کو ایک برائی تصور کی جاتی تھی۔ چونکہ ملکہ ایزابیل بھی ایک راسخ العقیدہ کیتھولک تھی، اس لیے اسے غسل کرنا سخت ناپسند تھا۔ مشرق و مغرب کی تمام مورخین کے مطابق ملکہ ایزابیل اپنی زندگی میں صرف دو مرتبہ نہائی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ پیدا ہوئی اور دوسری بار جب اس کی شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کی زندگی یا مرنے کے بعد تک اس کے غسل کرنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، لہذا اسے تاریخ کی متعفن ترین ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو سخت عطریات سے دفع کرتی، جو فرانس کے شہر پیرس سے منگوائے جاتے، اس لیے آج بھی پیرس پرفیوم کے حوالے سے خاصا مشہور ہے۔ جب وہ بحیثیت فاتح مسلمانوں کی ریاست غرناطہ میں داخل ہوئی تو اسے جا بجا مسلمانوں کے تعمیر کردہ حمام یعنی غسل خانے نظر آئے۔ ایزابیل کی مسلمانوں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ نہانے دھونے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے اس نے مسلمانوں کے گھروں سے ملحقہ تمام حمام گروا دیے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں کے لیے غسل کرنا ممنوع قرار دیا۔ ایزابیل نے ایک پولیس فورس بھی تشکیل دے رکھی تھی جس کا کام صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ ریاست میں کوئی شخص نہا تو نہیں رہا اور پھر اسے شخص کو سخت ترین سزا دی جاتی۔ ایزابیل ہی وہ ملکہ تھی جس نے امریکہ دریافت کرنے والے جہاز ران کرسٹوفر کولمبس کی اس وقت مالی امداد کی جب وہ ہندوستان کے سمندری راستے کی تلاش پر روانہ ہوا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس جب امریکہ سے واپس لوٹا تو اس نے ایزابیل کو ریڈ انڈینز یعنی امریکی افراد کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ لوگ روز نہاتے ہیں۔ روز نہانے والی بات ایزابیل کے لیے اتنی ہولناک تھی کہ وہ کام کر رہ گئی اور اس نے نئی دریافت ہونے والی اس سرزمین کے باشندوں پر بھی نہانے کی ممانعت عائد کر دی۔ یہ تو تھا یورپ کی عظیم ملکہ ایزابیل کی صفائی ستھرائی کا عالم۔ اس ملکہ کی زندگی اور اس کی سیاہ کرتوتوں پر ایزابیل اسپین کی ایک ریاست کیسٹائل کے بادشاہ جون ثانی کے گھر 1451 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری میں مصروف تھے۔ ایزابیل اپنے باپ یعنی بادشاہ جون ثانی کی دوسری اولاد تھی۔ اس سے قبل اس کا ایک سوتیلا بھائی ہنری فور بھی موجود تھا جو اس کے باپ کی موت کے بعد کیسٹائل کا بادشاہ بنا۔ ہنری فور نے بادشاہ بنتے ہی ایزابیل، اس کے چھوٹے الفانسو اور اس کی ماں کو ایک دور دراز قلعے میں نظر بند کر دیا جہاں یہ لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب ایزابیل نے مذہبی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں شدت پسندی کی حد تک مذہب کی جانب راغب ہوئی۔ اس کا چھوٹا بھائی الفانسو جلد ہی پر اصرار طور پر مارا گیا۔ اس کے بعد ہنری فور نے اپنی بیٹی کے لیے تخت کا راستہ صاف کرنے کی خاطر ایزابیل کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کئی جگہ طے کی، لیکن قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیسٹائل کے پڑوس میں ایراگون نامی ایک ریاست بھی تھی۔ ایراگون کے بادشاہ نے خفیہ طور پر ایزابیل سے اپنے بیٹے فرینڈنڈ کی شادی کر دی اور وہ بھاگ کر ایراگون چلی گئی۔ کچھ عرصہ بعد 1474 عیسوی میں اس کے بھائی اور کیسٹائل کے بادشاہ ہنری کی موت کے بعد وہ واپس لوٹ آئی اور تخت و تاج پر قبضہ کر لیا، جبکہ ایزابیل نے تخت کی جائز حقدار ہنری کی بیٹی جوانا کو پرتگال بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایزابیل کی تاج پوشی سے قبل کیسٹائل ایک ناکام اور مایوس ریاست تصور کی جاتی۔ اس کا بھائی ہنری ایک عیاش حکمران تھا جس نے کیسٹائل کی ریاست کو بھاری قرضوں تلے دبا دیا تھا۔
तमाम रियासत में रेप, कत्ल और चोरी जैसे जराइम आम थे जिनकी कोई सजा न मिलती। इज़ाबेल तख्त नशीन होते ही नहायत सख्ती से कानून पर अमल पैरा हुई। माफ़ी, दरगुजर और रहमदिली जैसे जज्बात से वो ना आशना थी, बल्कि इससे लोगों को सजा देने में सुकून मिलता था, जबकि अपनी ज़बरदस्त मुआशी पॉलिसियों के सबब न सिर्फ कर्जे से निजात पाई बल्कि शही खजाना फिर से भर गया। अपनी रियासत यानी कि स्टाइल को मजबूत करने के बाद उसने अपने शोर यानी रियासत एरागोन के बादशाह फ्रेंडन के साथ मिलकर मुसलमानों को स्पेन से निकाल बाहर करने की हिकमत अमली तरतीब दी, जिसका ख्वाब यूरोप कई सौ साल से देख रहा था। कई सालों पर मुहित इस मुहिम के मुताबिक वो अपनी अफवाह के जरिए आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से मुख्तलिफ शहरों का कंट्रोल लेती रही। आखिर में सिर्फ गरनाता नामी रियासत पूरी स्पेन में मुसलमानों के पास बाकी बची थी, जिसका इज़ाबेल और फ्रेंडेड की मुश्तरका अफवाह ने मुहासरा कर लिया। फिर 2 जनवरी 1492 मुसलमानों की तरीका 73 दिन गुजरा। इस दिन सकूत गरनाता स्पेन नामी मुल्क पर मुसलमानों की 800 साल अजीम शान हुकूमत का खात्मा हुआ। गरनाता का आखिरी बादशाह अमीर अब्दुल्ला एक कमजोर हुक्मरान साबित हुआ। इसने नहायत जिल्लत के साथ शिकस्त तस्लीम की और चंद शरात के एवज गरनाता की चाबियां इज़ाबेल और फ्रेंडन के हवाले कर दी, जिनमें ये शराइत काबिल जिक्र थी कि मुसलमानों की जान और माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, किसी मुसलमान का दीन तब्दील नहीं किया जाएगा, किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, जबकि अमीर अब्दुल्ला को एक बड़ी जागीर अता की जाएगी। ये वो तमाम शराइत थी। जब वो ये तमाम शराइत तय करके अलहमरा महल से रवाना हुआ तो आंसू से रो रहा था। ये मंजर देखकर अमीर अब्दुल्ला की माँ ने इसे एक ऐसी बात कही जिसे तारीख ने हमेशा के लिए महफूज कर लिया। अमीर अब्दुल्ला की माँ ने कहा, जिस अनमोल चीज़ की हिफाजत तुम मर्दों की तरह न कर पाए, अब इसके लिए औरतों की तरह आंसू बहाना बेकार है। दूसरी तरफ मलका इज़ाबेल और फ्रेंडन ने अलहमरा महल पर काबिज होते ही इन तमाम शरात को पामाल कर डाला। मुसलमानों की जान और माल कुछ महफूज न रहा। हजारों मुसलमान लड़कियों की इस्मतदारी की गई, मस्जिद को अस्तबल बना दिया गया, जबकि कुछ मसाजिद शहीद कर दी गई। एक हुक्मनामा जारी किया गया जिसके मुताबिक स्पेन में मौजूद तमाम मुसलमान ईसाईयत कबूल कर लें, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यूं एक एक दिन में हजारों मुसलमान ईसाई बनाए गए, इनके लिबास, तालीम, हत्ता के नाम तक तब्दील कर दिए गए, जबकि गरनाता के आखिरी बादशाह अमीर अब्दुल्ला को जगीर बख्शने के बजाय इसके तमाम खानदान को कत्ल कर दिया गया। मलका इज़ाबेल ने इस मुल्क से कि जिस पर मुसलमानों ने सैकड़ों साल हुकूमत की थी, वहाँ से इसका नामो निशान तक मिटा दिया। इज़ाबेल और इसके अमल को न सिर्फ मुसलमान बल्कि यूरोपी मौरखीन ने भी वाशियाना और काबिल मजम्मत करार दिया। इस वाक़े के चंद साल बाद सफाफ मलका इज़ाबेल 1504 ईस्वी में मर गई, जबकि इक़्तिदार इसकी तीसरी बेटी जोन ऑफ आर्क कैस्टाइल के हाथ लगा। ये थी यूरोप के सहा चेहरा मलका इज़ाबेल का। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।